السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ قابل احترام علماء کرام، صدر جلسہ اور معزز حاضرین، آج کے اس پر رونق جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے۔ بلا شبہ حضرت انسان سے شیطان کی روز اول ہی سے دشمنی چل رہی ہے۔ کبھی شیطان غالب آتا ہے تو کبھی انسان۔ اس کشمکش میں شیطان غلبہ پانے کے چند چور دروازے ہیں جن کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے۔ اگر ہم شیطان کے چور دروازوں سے آگاہ ہو جائیں تو کامیابی دونوں جہانوں میں ہماری قدم بوسی کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ أَبْوَابَ الشَّيْطَانِ کہ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ یقینی ہے۔ کبھی مسائل سے دوچار ہو تو کبھی مصیبتیں آ کھڑی ہو، تو کبھی بھی ایسا نہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتی تو وہ نہ ہوتا، یا کاش میں یہ نہ کرتی تو وہ نہ ہوتا۔ یہ کاش اگر مگر کی باتیں اپنی زبان پر ہرگز نہ لانا، کیونکہ یہی باتیں شیطان کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9۔ اس آیت میں شیطان کے ایک چور دروازے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب گناہ کر لو، بعد میں توبہ کریں گے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہوئے شیطان کے چور دروازوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے ہمیں مغلوب کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہماری گدی میں 3 گرہ یعنی 3 گھاٹیاں ڈال دیتا ہے۔ بیدار ہونے پر ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرنے سے دوسری گرہ، اور اسی طرح نماز فجر ادا کرنے سے تیسری گرہ یعنی تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے۔ کئی مسلمان نماز فجر ادا نہ کر کے شیطانی گروہوں سے آزاد نہیں ہو رہے ہیں، جانے انجانے میں اپنے آپ پر جادو کروا لیتے ہیں۔ جادو کیا ہے؟ کیا ہے جادو؟ گرہ لگانا ہی تو ہے۔ لہٰذا ہمیں شیطان کے ہر چور دروازے سے کامیابی تبھی مل سکتی ہے جبکہ ہم نماز فجر ادا کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوگا وہ شیطان کے ہر چور دروازے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان جب بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاس خنزب نامی شیطان کا شکار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خنزب نامی شیطان کے وسوسے کو بند کرنے کا، اس کے دروازے کو بند کرنے کا یہ طریقہ بتاتے ہیں فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف تھوکے، جس سے شیطان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ الغرض شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے کسی دروازے کو نہیں چھوڑتا، ہر دروازے پر حاضری دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ شیطان نے یوں کہا کہ میں دائیں بائیں ہر جانب سے آ
آؤں گا. تو شیطان کے بارے میں اسی لیے کہا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے اپنا دشمن جانو. مگر معزز خواتین و حضرات، شیطان اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ میرا زور اللہ کے ان بندوں پر نہیں پڑتا. سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40 میں بتایا جا رہا ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان کے لیے مخلص بندہ اور بندی بھاری پڑتے ہیں. اس کی کوئی چال کوئی حربہ کام نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں بھی ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ شیطان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. اسی طرح ایک اور طریقہ جس سے شیطان اپنی ہار مان لیتا ہے، رب ذوالجلال نے اس طریقے کو یوں بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بلا شبہ شیطان اپنا چور دروازہ اللہ کے ان بندوں اور بندیوں پر نہیں کھول سکتا جو ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اسی طریقے کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے تاکہ شیطان کا دروازہ نہ کھلے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے ہر چور دروازے سے ہماری حفاظت کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.